نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان صدقت يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین ذی وقار، ہماری آج کی گفتگو اصال ثواب کی ہے۔ اصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اچھا عمل، خیر والا عمل، نیکی والا عمل کرنے کے بعد اس کا ثواب اپنے کسی بھی عزیز و اقارب جو دنیا سے چلا گیا ہے، مسلمان بھائی بہن، اس کو بخشنا، یہ ہے اصال ثواب، یعنی ثواب کا کسی اور کو اصال کر دینا۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت ہے مالی، دوسری صورت ہے بدنی۔ مالی صورت یہ ہے کہ آپ پیسوں کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، صدقات کی صورت میں آپ جو ہیں آپ اصال ثواب کر رہے ہیں، یعنی کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کی مالی مدد کر رہے ہیں، آپ کوئی کنواں کھود رہے ہیں، آپ کوئی کار خیر والا عمل کر رہے ہیں جس سے عوام کو نفع حاصل ہو رہا ہے۔ نیت آپ کی کیا ہے کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں، یہ جو کھانا کھلا رہا ہوں، یہ اس کا ثواب میرے والدین کو ملے۔ آپ کسی کی مالی مدد کر رہے ہیں، غریب کسی کی، یتیم کی، بیوہ کی، نیت یہ ہو رہی ہے کہ اس کا ثواب میرے رشتہ دار کو ملے۔ اور آپ اگر کوئی کنواں یا اور فلاحی کام کر رہے ہیں تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا ثواب، اس کا ثواب جو میں عمل کر رہا ہوں، اس کا ثواب میرے فلاں رشتہ دار کو ملے جو دنیا سے فوت ہو گیا ہے۔ یہ ہے مالی عمل۔ بدنی عمل یہ ہے کہ آپ نماز، نفلی روزہ، نفلی جو ہے وہ آپ صدقات، نفلی طور پر آپ جو ہے وہ کوئی بھی آپ عمرہ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، نفلی حج کر رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آپ جو ہے ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے۔ ذکر کر رہے ہیں، آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، آپ دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ تمام عبادات جو ہیں یہ بدنی عبادت ہے۔ اور ان بدنی عبادت کو بھی آپ کرنے کے بعد اس کا ثواب بھی اپنے مرحومین کو آپ بخش سکتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص اگر قرآن مجید پڑھتا ہے اور قرآن مجید پڑھنے کے بعد دعا مانگتا ہے، یا اللہ جو قرآن پڑھا ہے یہ میرے فلاں رشتہ دار کو اس کا ثواب عطا فرما، تو یہ بھی جائز ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اور حدیث مبارکہ سے بھی یہ مالی اور بدنی عبادت کا اصال ثواب کرنا ہمیں قرآن سے بھی یہ ثابت ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہے۔ اسی طریقے سے چاروں ائمہ کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، جتنے چاروں ائمہ اکرام ہیں علیہ رحمت، سب کے نزدیک جو ہے یہ اصال ثواب مالی اور بدنی دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اسی طریقے سے تمام محدثین کے نزدیک بھی یہ جائز ہے، اور جتنے بھی اولین اور متاخرین جتنے بھی علماء گزرے ہیں ان کے نزدیک بھی اصال ثواب کے یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، بلکہ اس سے عمل کرنے سے میت کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ باقی جو معتزلہ فرقہ ہے وہ اس بات کو، وہ بہت ساری باتوں وہ کو نہیں مانتا ہے، اس میں ہمارا جو ہے اس کی طرف نہ ہم جائیں، نہ ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن جتنے ائمہ اکرام چاروں گزرے ہیں، شافعی، حنبلی، مالکی اور حنفی، ان سب کا اجماع ہے، یہ اہل سنت کے وہ مسالک ہیں جن کا اجماع ہے کہ اصال ثواب کا ثواب عبادت کی صورت جو ہوتی ہے وہ مالی یا بدنی، اس کا ثواب ملتا ہے۔ صاحب بالکل واضح بات ہے۔ اب سوال یہاں آ کر اٹھتا ہے کہ اگر انفرادی طور پر کی جائے تو اس کا ثواب ملتا ہے، اجتماعی طور پر کی جائے تو تب بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں آ کر ہمارے کچھ مسلک کے بھائی اعتراض کرتے ہیں، مثلا اگر آپ اپنے گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن خوانی بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے۔ ذکر کر تسبیحات ریٹھوں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے، یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے قرآن مجید پڑھا، ذکر و اذکار کیا، اس کے بعد باہر آپ کھانا بھی بنوا رہے ہیں، آپ مطلب ہے کہ چاول وغیرہ جو بھی آپ مالی طور پر آپ وہ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کر رہے ہیں، گویا بدنی عبادت بھی ہو رہی ہے، مالی طور پر بھی آپ کے گھر میں وہ عبادت کا عمل ہو رہا ہے، دونوں عمل آپ کر رہے ہیں۔ ان دونوں عمل کے ذریعے آپ کی نیت آپ کے والدین، آپ کے عزیز و اقارب کو تاکہ ثواب ملے۔ یہاں آ کر ایک مسلک یا دیگر مسلک والے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے،
بھائی کیوں نہیں جائز؟ اس لیے کہ آپ قرآن مجید پڑھا رہے ہیں تو قرآن مجید پڑھانے کی آپ مال کی صورت میں، کھانا کھلانے کی صورت میں اجرت دے رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ تو آپ کی سوچ ہے، آپ کا خیال ہے، آپ کی ذہانت ہے، لیکن اس شخص کی نہیں ہے جو اصالہ ثواب کی نیت سے اپنے گھر میں آپ کو بٹھائے ہوئے قرآن مجید بھی پڑھوا رہا ہے، جو کھانا کھلا رہا ہے، اس کی یہ سوچ نہیں ہے کہ میں قرآن کے بدلے اس کو روٹی جو کھلا رہا ہوں یہ قرآن کی اجرت ہے، قطعاً نہیں ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر تو نمازیں 5 وقت کی جو پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں اس میں جو مہینے بعد تنخواہ ملتی ہے وہ بھی اجرت ہی بن جاتی ہے۔ تو جس طرح جو مدارس کے اندر قرآن مجید قاری صاحبان پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ ہر مسلک میں قاری صاحبان پڑھا رہے ہوتے ہیں، مہینے بعد جو تنخواہ لیتے ہیں پھر وہ بھی اجرت ہی بن رہی ہوتی ہے۔ پھر جو تراویح کے اندر قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی اجرت ہی بن رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اور پھر کتاب تدریس کا عمل جو ہوتا ہے، تقریریں کرنے کے لیے آج کل علماء آتے ہیں، ہزاروں روپے لے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی پھر دین کو بیچنے والی بات پھر اجرت ہی بن رہی ہوتی ہے۔ لیکن علماء کا، تمام علماء کا، ہر مسلک کے علماء کا فتویٰ اسی پر ہے کہ کو نمازیں پڑھانے کی یہ اجرت نہیں ہوتی ہے، وہ ہم نمازوں کی اجرت نہیں لے رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھانے کی اجرت نہیں لے رہے ہوتے ہیں، ہم تراویح پڑھانے کی اجرت نہیں لے رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو ایک خدمت ہوتی ہے جو ہے اپنی طرف سے، جو ہے وقت کی خدمت ہوتی ہے۔ مختلف اس پر انہوں نے ہیلے نکالے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی یہی صورت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں قرآن مجید کی جو ہے وہ ختم قرآن پڑھا رہا ہوتا ہے، ساتھ کھانا کھلا رہا ہوتا ہے، تو یہ کھانا کھلانا قرآن کی ذکر و اذکار کی اجرت نہیں ہے۔ یہ اس شخص کی نیت یہ ہے کہ جہاں قرآن اور ذکر و اذکار کا ثواب میرے والد کو ملے، ساتھ ساتھ مالی طور پر کھانے کا ثواب بھی میرے والدین کو ملے، لہٰذا یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، ان میں کوئی قباحت نہیں، کوئی ممانعت نہیں، کوئی بدعت نہیں، کوئی گناہ نہیں، بلکہ جائز ہے قرآن میں، احادیث میں اور تمام ائمہ کے نزدیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ وقت کا تعین کہ تیسرا کرتے ہیں، سوئم کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی کسی چیز کے لیے قرآن و حدیث سے ثابت ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ پھر تو آپ جو ہے نا بہت ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں، آپ سال بعد جو ہے نا بچوں کی دستار بندی کر رہے ہوتے ہیں، کہاں سے حدیث سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا بچوں کی دستار بندی کی تھی؟ آپ ختم بخاری شریف کا جلسہ رکھ رہے ہیں، کہاں سے حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحابہ اکرام نے یہ نا یہ والا عمل کیا؟ آپ ختم نبوت کانفرنس، سیرت النبی کانفرنس، عظمت قرآن کانفرنس، عظمت صحابہ کانفرنس، عظمت اہل بیت کانفرنس یا دیگر جنابری جو تقاریب بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہیں کہ صحابہ اکرام نے عظمت صحابہ کانفرنس کی ہو، عظمت رسول کانفرنس کی ہو، اور دیگر اتنی بڑی بڑی کانفرنسیں جو ہوتی ہیں جس میں علماء آتے ہیں، کھانے چلتے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہوتے ہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ پھر دنوں کا تعین آپ کر رہے ہوتے ہیں، فلاں دن فلاں ڈیٹ کو جناب علی جو نا فلاں وقت میں عظمت قرآن کانفرنس ہے، تو یہ دنوں کا تعین کہاں سے ثابت ہے؟ کیا یہ کوئی خاص دن آپ رکھ رہے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا نہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی تیسرا کر رہا ہے، جو چوتھا کر رہا ہے، تو یہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس دن بندہ آسانی سے پہنچ جاتا ہے، تیسرے پہ ہر شخص آ رہا ہوتا ہے دعا کے لیے، آ رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ تیسرے کو آ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار بلاؤں گا، پھر ایک اہتمام کروں گا، لوگ بیچارے تکلیف میں ہوں گے، تکلیف کو ان کی بھی تکلیف نہ ہو، میرے لیے بھی تکلیف نہ ہو، تو میں آج ہی وہ اصالہ ثواب تیسرے پہ کر لوں تاکہ دعا بھی ہو جائے، قرآن خوانی بھی ہو جائے، ذکر و اذکار بھی ہو جائے، اور مالی طور پر کھانے کا اہتمام بھی ہو جائے، تمام عبادات آج کے دن کر لوں تاکہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا یہ کام آج مجھ سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ جائز ہے، اس کو ناجائز کہنے والا شخص خود ہی ناجائز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اس کو بدعت کہنے والا شخص خود ہی بدعتی ہے، کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہے نا اس کے پاس۔ اور جائز کی دلیل یہ ہے کہ کیا قرآن مجید پڑھانا، اصالہ ثواب کرنا جائز نہیں ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں جائز ہے۔ کیا قرآن مجید نہیں پڑھا رہا ہوں، میں کھانا کھلا رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، جائز ہے؟ وہ کہتا ہے یہ جائز ہے۔ تو جب میں کہتا ہوں چلو جی میں قرآن بھی پڑھا رہا ہوں، میں اصالہ ثواب بھی کر رہا ہوں، یہ ساتھ ساتھ کھانا بھی کھلا رہا ہوں، کیونکہ یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے، میں دونوں ایک ہی دن ایک ہی وقت میں کر رہا ہوں، جائز ہے؟ تو وہ کہتا ہے نا جائز ہے۔ تو یہ تو عقل اس کو کہتی ہے کہ یار یہ کیسا فتویٰ ہے، کس طرح کی سوچ ہے۔ بہرحال میں ان باتوں کی طرف نہیں جاتا ہوں، یہ فضولیات گفتگو ہوتی ہے کہ جس میں جو ہے خواہ مخواہ بحث چھڑ جاتی ہے۔ سادہ سی بات یہ ہے کہ آپ اصالہ ثواب کے 2 طریقے یاد رکھ لیں، مالی اور اس کے بعد بدنی۔ دونوں طریقوں میں جس وقت آپ کو موقع ملے، پہلے دن ملے، تیسرے دن ملے، چوتھے دن ملے، 40ویں میں ملے، سالانہ میں ملے، آپ کی نیت آپ کے والدین کو اصالہ ثواب کی ہے،
آپ ان دونوں صورتوں میں کسی وقت بھی تعین کر کے اکیلے انفرادی اجتماعی رشتہ داروں کو بلا کر انفرادی طور پر کسی خفیہ طور پر ظاہر طور پر آپ کی نیت صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، ان تمام طریقے جائز ہیں، اس میں کوئی بھی ممانعت نہیں ہے، اسلام کے اندر شریعت کے اندر یہ سارے عمل جائز ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔